إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سامعین و ناظرین، آج ہم پڑھیں گے نماز کی ترکیب اور نماز کا ترجمہ. تو یہ 2-3 دن لگیں گے، ایک قسط میں نہیں ہوگا، یہ کم از کم 3 قسطوں میں نماز کا ترجمہ اور نماز کی ترکیب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج ہم ثنا، تعوذ اور تسمیہ یعنی فاتحہ شریف سے پہلے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہم اس کی ترکیب اور ترجمہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے نماز میں تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے. تو تکبیر تحریمہ کے لیے یہ الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں: اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ کے لیے ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں. تو اللہ اکبر کی ترکیب ہم نے اذان کی ترکیب میں کی ہوئی ہے کہ ہم نے کہا تھا اس میں جلالہ شریف مبتدا ہے اور اکبر یہ اس کی خبر ہے. اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، یہاں کوئی طریقہ نہیں. تو ہم نے بتایا تھا جب مفضل علیہ معلوم ہو تو پھر اس میں تفضیل کا استعمال بغیر کسی طریقے کے جائز ہے. یہاں مفضل علیہ، مفضل ہے اللہ کی ذات، مفضل علیہ ہے ہر شے. تو عام طور پہ جو نکالا جاتا ہے وہ یہ نکالا جاتا ہے من کلی شیء. کسی بندے نے ہماری نماز والی ترکیب اور ترجمے پر سوال پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس میں تفضیل والا معنی پایا جاتا ہے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہوا ہے. ملا علی قاری نے کہا کہ یہاں ہم ترجمہ بہتر ہے یہ کریں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے ہر شے سے. تفضیل والا معنی نہ کریں. اگر تفضیل والا معنی کریں گے نا تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ زیادہ بڑا ہے ہر شے سے. اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے بڑا کوئی اور بھی ہے، لیکن زیادہ بڑا اللہ ہے. حالانکہ کبریائی اللہ کی صفت ہے، کبریائی کسی اور کی صفت نہیں. اس لیے انہوں نے یہ بات لکھی کہ اس کا ترجمہ بہتر یہ کیا جائے اللہ ہر شے سے بہت بڑا ہے. تو میں نے اللہ اکبر کا ترجمہ کر دیا، اللہ بہت بڑا ہے. دوبارہ ترکیب بتاتا ہوں، قاعدہ بھی بتاتا ہوں. بارہا ہم قاعدہ بتاتے ہیں: پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ. پکا قاعدہ ہے، مبتدا خبر بنتے ہیں. اس کی مثالیں بہت ہیں، صرف میں اللہ اکبر کے اوپر مثال دینے لگا ہوں قرآن پاک سے.
اللہ احد، یہ اس کی مثال ہے، اللہ احد، اس میں جلالہ شریف معرفہ، احد نکرہ، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پکا قاعدہ ہے مبتدا خبر بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پکا قاعدہ ہے مبتدا خبر بنتے ہیں۔ ترجمہ بھی ہم نے کر دیا، اللہ بہت بڑا ہے۔ جی آگے ہم تکبیر تحریمہ کی ہم نے ترکیب اور قاعدہ، جو ترکیب ہوتی ہے نا قاعدوں سمیت، قاعدوں کے ساتھ، قاعدوں کی بنیاد پر، وہ ترکیب نہیں بھولتی، اور جو ترکیب ویسے ہوتی ہے نا اس کے بھول جانے کے کئی چانس ہوتے ہیں۔ اس لیے ترکیب وہ ہے کہ جس کے ساتھ قاعدے بھی آتے ہوں۔ اب ایک بندے کو یہ ترکیب آ گئی نا اللہ اکبر، لیکن ساتھ قاعدہ بھی آ گیا، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پکا قاعدہ ہے مبتدا خبر بنتے ہیں، تو جہاں بھی پہلا معرفہ ہوگا دوسرا نکرہ ہوگا تو وہ یہ ترکیب کر لے گا۔ قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک قاعدہ اور ہم نے ترکیب کر دی۔ جی آگے ثنا میں لکھنے لگا ہوں، ثنا نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو پڑھی جاتی ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ میں ویسے الگ الگ لکھ رہا ہوں تو ملاتے ہوئے تھے وتبارک اسمک، حمزہ وصلی گر جاتا ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اسے کہتے ہیں ثنا۔ ایک دو مسئلہ بھی ساتھ سامعین کے گوش گزار کر دیتے ہیں کہ ثنا ہر نمازی پڑھتا ہے، چاہے امام ہے چاہے مقتدی ہے۔ پھر مقتدی کے آگے اقسام ہے، مسبوق ہوتا ہے، جس کی ایک دو رکعت رہ جائے اسے مسبوق کہتے ہیں، یہ مقتدی کی ایک قسم ہے۔ تو ثنا اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ثنا، ثنا، یہ ثنا ہر نمازی پڑھتا ہے۔ اس کے بعد تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہر نمازی نہیں پڑھتا، یہ ہر نمازی پڑھے گا۔ جو بھی نماز پڑھے گا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تب بھی پڑھے گا، پڑھا رہا ہے تب بھی پڑھے گا، ساری رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی تب بھی پڑھے گا، اگر ایک دو رہ گئی ہیں تب بھی ثنا پڑھے گا۔ چلے ایک اور مسئلہ بتا دوں، ثنا پڑھنا سنت ہے، فرض واجب نہیں۔ اگر کسی کی ثنا رہ جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر بھی ثنا کو چھوڑ دے گا نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن گناہ گار ہوگا، جان بوجھ کے سنت چھوڑنی نہیں چاہیے۔ تو ثنا میں نے بتا دیا، اس کی ہم ترکیب پڑھیں گے ثنا کی، اس کے بارے میں نے مسئلہ بھی بتا دیا کہ ہر نمازی پڑھتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کئی بندے ہمارے دیہاتی تو ثنا ہی غلط پڑھتے ہیں، اور کئی جو صحیح طرح قرآن پاک نہیں پڑھے ہوتے وہ بھی ثنا غلط پڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچے جو سکولوں میں پڑھاتے ہیں، میں خود پڑھاتا ہوتا تھا نماز، چھوٹا ہوتا سکول میں، ہمارے پنڈ کے بابا جی تھے، وہ مجھے اس وقت مولوی صاحب کہتے تھے جب میں چھوٹا سا سکول کے اندر اسمبلی کروایا کرتا تھا، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی ہو شمع کی صورت خدایا میری، یہ میں خود اسمبلی کروایا کرتا تھا، اور میں بعد میں نماز پڑھایا کرتا تھا، اور میں اس وقت نماز جیسے سکولوں میں پڑھاتے سبحانک اللہم
و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، مطلب غلط معاذ اللہ۔ تو صحیح تلفظ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ میں نے لکھ دیا کہ صحیح تلفظ پڑھنے کا میں نے بتا دیا کہ ایسے پڑھتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے زبر زیر پیش نہیں نہ لگائی، ہمارے سامعین اکثر وہ ہیں جو طلباء ہیں ہمارے دوست ہیں، سننے والے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہمیں سنتے ہیں، عام بندہ کم ہی ہمیں سنتا ہے کیونکہ یہ عام بندے کے ذہن میں باتیں آنے والی نہیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جی اللہم، پہلے ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ یہ ہم نے بارہا بتا دیا کہ اللہم اصل میں تھا یا اللہ، یا کو حذف کر کے آخر میں اس کے بدلے میم مشدد، اس کے عوض میم مشدد لگا دی۔ یا کو حذف کر کے آخر میں اس کے عوض میم مشدد لگا دی تو بن گیا اللہم۔ اس کا ترجمہ وہی رہے گا جو یا جب لگی تھی تو تھا، یا اللہ ترجمہ تھا اے اللہ۔ اب یا حذف کر کے آخر میں میم لگا دی، ترجمہ پھر بھی وہی رہے گا اے اللہ۔ اور جو ترکیب یا اللہ کی تھی اللہم کی صورت میں بھی وہی ترکیب۔ یوں کہہ لیں میم یہ کس کا عوض ہے؟ یا کا، اور یا قائم مقام ہے ادعو فعل کے، یہ فعل ہے ادعو، لیکن اولا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ قائم مقام ہے دعوت فعل کے، اولا یہ ہے۔ تو یا کو ہم کہیں گے کہ یہ دعوت کے قائم مقام ہے، دعوت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، اور اس میں جلالت شریف مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جی میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اللہم یہ میم یا کے عوض ہے، یا کے بدلے ہے، اصل میں تھا یا اللہ، یا حذف کی اس کے بدلے آخر میں میم کو لے آئے، بن گیا اللہم۔ ترجمہ اس کا وہی رہے گا جو یا اللہ کا تھا، اب اللہم کا بھی وہی ترجمہ ہے، اور ترکیب اس کی وہی ہوگی جو یا اللہ کی تھی یا اللہ کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا ہوتی ہے دعوتو کے قائم مقام، اور اس میں جلالت شریف مفعول بہ ہوا، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ حروف ندا 5 ہیں، یا، حیا، ایا، اے، حمزہ مفتوحہ، یا 1، حیا 2، ایا 3، اے 4، حمزہ مفتوحہ 5۔ جو بندہ حروف ندا استعمال کرے کلام میں اس بندے کو منادی کہتے۔ چلو جی بندہ نہ کہو، جو ذات، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کی ذات منادی ہوگی، اللہ ندا دے گا، جو ذات یا ایا ان 5 میں سے کسی ایک کو استعمال کرے اسے منادی کہتے ہیں، اور جو ان 5 کے بعد لفظ آتا ہے اسے منادا کہتے ہیں۔ اور میں نے اگلے دن بھی کہا تھا ایسا نہیں ہوگا کہ حرف ندا ہو، منادا ہو اور مقصود بن ندا نہ ہو۔ ایک جملہ آئے گا جو مقصود بن ندا ہوگا اور اس میں مخاطب کا صیغہ یا مخاطب کی ضمیر لازمن ہوگی۔ میں نے کہا تھا
یا اللہ جل جلالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے، ایسے کہہ لو یا محمد. اگر آپ نے درود پڑھنا ہے آگے تو ایسے پڑھنا ہے صلی اللہ. یہ مسجدوں میں دیکھا کریں، مسجدوں میں جہاں نبی پاک کا نام لکھا ہو یا کے ساتھ. کئی مسجدوں والے تو یا کے ساتھ لکھتے ہی نہیں نا، ان کو تو چھوڑے نا، وہ تو درود پاک آگے لکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو ہماری مسجدیں ہیں جن میں نبی پاک کے نام سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ یا. چاہے نبی پاک کا نام ہوتا ہے ذاتی، چاہے نبی پاک کا نام ہوتا ہے صفاتی. آگے درود پاک دیکھا کرے کیسے لکھا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ. اگر علیہ ہی ہے تو سمجھ لے وہ غلطی ہے، اگر علیہ کا ہے تو سمجھ لینا درست لکھا ہوا ہے. تو بہرحال میں نے بتایا کہ منادہ سے پہلے یا منادہ کے بعد مقصود بن ندا ہوتا ہے، اس میں ضمیر ہوتی ہے مخاطب کی یا مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے. تو ابھی میں نے صرف آپ کو اللہم کی ترکیب پڑھائی اور بتایا کہ یہ منادہ ہے. سبحانک، لفظ سبحان یہ مصدر ہے، تحتاوی ہے شرح نور العزا کی. اس کے اندر لکھا اصل میں یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے براءت، تنزیہ. اور اصل میں جب مصدر تھا تو اس کا فعل اس معنی سے اسے مشتق نہیں، پھر یہ متضمن ہوا تسبیح کے معنی فعل کو. اس کے اندر تسبیح جو فعل ہے نا اس کا معنی ہے. اگر ہے ذاتی طور پہ مجرد کا تو مجرد سے اس کا فعل اس کے معنی میں نہیں آتا. لفظ سبحان سے اس کا فعل مجرد سے نہیں آتا، ہاں مزید فی سے آتا ہے، سبح یسبح تسبیح. اچھا جی، لفظ سبحان کبھی علم ہوتا ہے اور کبھی علم نہیں ہوتا. جب یہ علم ہوگا تو یہ غیر منصرف ہوگا الف نون کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، لفظ سبحان اگر علم ہو تو یہ غیر منصرف ہوگا الف نون اور علم کی وجہ سے. اور علم ہو کے استعمال ہوتا بھی ہے، کئی بچوں کا نام ہوتا ہے سبحان، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پتہ چلا علم استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک میں یا قرآن پاک کے علاوہ عربی میں اکثر یہ غیر علم ہے. اگلا قاعدہ، لفظ سبحان اکثر مضاف ہوتا ہے. کیا قاعدہ پڑھا جی؟ جی اکثر. دیکھو نماز میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ ایک مرتبہ تو یہاں آ گیا نا. تو رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی وہ سورت بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا. تیسرا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو لفظ سبحان. اسی طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ. اسی طرح یہ آیت سبحان ربک رب العزت یما یصفون. تو لفظ سبحان اکثر طور پہ مضاف ہوتا ہے اور نماز میں بھی یہاں مضاف ہے. لفظ سبحان کی دو ترکیبیں کریں گے. عام طور پہ زیادہ بندوں کو یہ آتی ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے جی، سبحت سبحت جی اس کا مفعول مطلق ہے، یا اسبح اس کا مفعول مطلق ہے. یہ مشہور ترکیب ہے کہ لفظ سبحان ترکیب میں مفعول مطلق بنتا ہے، یہ مشہور ترکیب ہے. لیکن آج ایک نئی ترکیب بتانے لگا ہوں، لیکن اپنی طرف سے نہیں، نور العزا کی شرح تحتاوی میں لکھی ہے کہ اس کو مفعول بہ بھی بنا سکتے ہیں. لفظ سبحان کو کیا بنا سکتے ہیں جی؟ یہ نئی ترکیب ہے، یہ میں آپ کو پڑھانے لگا تو مجھے آئی ہے نا، اگر نہ پڑھاتا تو میں بھی مطالعہ نہ کرتا. عام طور پہ ہم یہی ترکیب کرتے تھے کہ یہ مفعول مطلق ہے سبحت فعل کا،
یا اسبح فعل کا، لیکن آج میں نے ایک ترکیب نئی بتا دی کہ یہ مفعول بہ بھی بنتا ہے، لیکن کون سا فعل؟ یہ والا میں نے راب نہیں لکھا، سیغہ لکھ دیا ہے، تاکید مضارع کا سیغہ، دونوں لحاظ سے ہم ترجمہ کریں گے۔ توجہ، لفظ سبحانہ مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے اور مفعول بہ بھی بن سکتا ہے۔ مفعول مطلق بناؤ تب بھی فعل محذوف، مفعول بہ بناؤ تب بھی فعل محذوف، لیکن فرق ہے مفعول مطلق بناؤ یا فعل یہ ہوگا یا یہ ہوگا، سبحت یا اسبح۔ اگر مفعول بہ بناؤ تو پھر فعل ہوگا تاکید، کیا فعل ہوگا؟ جی ترجمہ دونوں کا کریں گے، جی میں کرنے لگا ہوں۔ سبحانک، اگر سبحت نکالنا ہے، سبحت میں نے پاکی بیان کی، سبحانک اے اللہ تیری پاکی بیان کرنا۔ اسبح اگر اس کا مفعول مطلق بنانا ہے، میں پاکی بیان کرتا ہوں، سبحانک تیری پاکی بیان کرنا، یہ ہوگا مفعول مطلق۔ جی مفعول بہ کا ترجمہ، تاکید سبحانک میں اعتقاد رکھتا ہوں تیری پاکی کا، میں اعتقاد رکھتا ہوں تیرے پاک ہونے کا، ہر اس شے سے جو تیرے لائق نہیں، میں اعتقاد رکھتا ہوں مولا تیرے پاک ہونے کا، ہر اس شے سے جو تیرے لائق میں اس کا اعتقاد رکھتا ہوں۔ تو بتائیں مفعول بھی بنا کہ نہ بنا؟ جی یہ نئی ترکیب ہے۔ آپ بھی کہیں گے بھی ہم نے چھٹیوں کے اندر جب سارے مدرسے بند تھے، ہمارا مدرسہ بھی بند تھا، ان دنوں میں چھوک چڑھا ہوا تھا، تو ہم نے سبحان کی 2 ترکیبیں پڑھی، کیونکہ اس کے بعد ہمارے سبق یہ یوٹیوب پہ جائیں گے نا، پھر وہاں لوگ سنیں گے تو آپ کہیں گے یار اس سبق میں ہم بھی تھے، کل کو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے یار اس سبق میں ہم حاضر تھے وہاں پر۔ تو میں نے دونوں ترجمے کر دیے۔ سبحانک ایک ترجمہ، میں نے تیری پاکی بیان، میں نے پاکی بیان کی تیری پاکی بیان کرنا۔ دوسرا، میں اعتقاد رکھتا ہوں تیری پاکی کا۔ بھئی ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اور ہر مسلمان کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہے۔ بھئی اعتقاد رکھنا مسلمان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے، چلو چھوڑو، ہر عیب سے اللہ پاک ہے، تو یہ اعتقاد ہے۔ تو میں نے دونوں طرح کی ترکیب کر دی لفظ سبحانہ کی۔ یہ یوٹیوب پہ پہلی مرتبہ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے طلباء دوسروں کو سنتے ہیں نا، انشاءاللہ آج کے بعد دوسروں کو نہیں، آج کے بعد سنیوں کو سنیں گے جی۔ ہاں جی انشاءاللہ عز و جل، ہاں جی وہ ان کو وہ ہم ویسے نہیں آتے تھے، اب ہم آ گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی ابھی ہم نے سبحان ناکا کی ترکیب پڑھی اور 2 ترکیبیں پڑھائی ہیں، اور جو ہمارے سامعین و ناظرین سن رہے ہیں نا یہ بڑے خوش ہوں گے۔ گل میں کہتا ہوتا ہوں گل ساری شوق دی، پنجابی کا لفظ ہے گل ساری شوق دیے، اردو میں کہیں گے گل نہیں، بات ساری شوق کی ہے اردو میں۔ آج ایک ہمارا فیس بک کا شاگرد ہم سے کبھی پڑھا نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا استاد جی اب رات کو پڑھائیں گے نا تو میں تو پڑھ نہیں سکوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا استاد جی جس پنڈ میں رہتا ہوں نا گاؤں میں، وہاں یہ بڑی سروس کی پرابلم ہے، تو دین کا جو سبق ہوتا ہے وہ گھر سے باہر جاتا ہوں کھیتوں میں، اور وہاں جا کے موبائل پہ پڑھتا ہوں آپ کا سبق، اور رات کا میں نہیں پڑھ سکوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، تو میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں گل ساری شوق دیے۔ اچھا جی سبحانک اللہم، یہاں تک ہم نے ترکیب پڑھ لی جی۔ وبحمدک اس کی ترکیب پڑھنے لگے۔ تحتاوی کے اندر واو کے بارے میں 2 باتیں لکھی، ایک بیان کروں گا کہ یہ واو عاطفہ ہے، ایک میں نے بیان کر دی، واو کون سی ہے؟ اب یہ بھی جملہ ہوگا اور یہ بھی جملہ تھا۔ بھئی لفظ سبحان کا یہ جملہ ہے، فعل محذوف ہے، چاہے وہ اس کا ہم معنی نکالو
چاہے اس کو مفعول بھی بنا کے کوئی اور نکالو، تاکید یہ جملہ بنا. اب یہ واو عاطفہ ہے، ہم نے اس کو بھی جملہ بنانا ہے، جملے کا ہم جملے پہ عطف کریں گے. اچھا جی، کیا یہاں کون سا فعل نکالیں گے؟ دو طرح کا فعل نکالا ہے تحتاوی والوں نے، یہ بھی نکالا ہے اور یہ بھی نکالا ہے. دو طرح کا نکالا ہے، دونوں وہی سیکھے پڑھنے جو میں نے پہلے پڑھے. اب تادیو بحمدی کا، آصیفو کا، واسفہ یاسیفو صفتن، واسفہ یاسیفو ضرب یضرب. آصیفو کا، اے اللہ میں تیری صفت بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ. واو حرف عطف، با حرف جار، لفظ حمد مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوئے اب تادیو فعل کے یا آصیفو کا فعل کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حوالہ کتاب کا دے رہا ہوں، تحتاوی نور الایضاح کی شرح یعنی مراکل فلاح کے اوپر جو ہے. اچھا جی، یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جی لفظوں میں خبریہ ہوگا معنی انشائیہ. یہ معطوف ہو گیا، یہ معطوف علیہ تھا. جی دوبارہ ترکیب کر رہا ہوں، میں نے بتا دی ہے یہاں کیا نکالنا ہے، یہاں کیا نکالنا ہے، دوبارہ ترکیب کرنے لگا ہوں. یا اللہ کی میں نے پہلے کر دی تھی، دوبارہ نہیں کروں گا. یا اللہ کی، سبحانہ کا، ہمارا قاعدہ یاد رکھے، بارہا بتاتے ہیں اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل ہوتی ہے، ترکیب میں مضاف الیہ بنتی ہے اور اسم مضاف بنتا ہے. لفظ سبحان مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق بنا لو سبحتو کا، یا مفعول بھی بنا لو تاکیدو کا، اور یہ پھر فعل فاعل مفعول مطلق یا مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف، یا یہ فعل نکالو یا یہ نکالو، یہ فعل بھی آ گیا فاعل بھی آ گیا. باجار حمدی کا بالکل اسی طرح جیسے یہ مضاف الیہ مل کے باجار کا مجرور، پھر ظرف مستقر متعلق ہوا اب تادیو فعل کے. یہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً معنی انشائیہ. یہ بھی ایسے ہی تھا بھئی، میں دوبارہ میری بات سنیں، آپ توجہ نہیں کر رہے. یہ بھی لفظاً خبریہ ہے معنی انشائیہ. جب بھی آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ تو یہ لفظوں میں خبریہ ہے، معنی میں انشائیہ ہے. لفظوں میں خبریہ ہوگا. بھئی آپ یہ کہتے ہیں لفظ سبحتو فعل نکالتے ہیں مفعول مطلق بناتے ہیں تو یہ لفظوں میں خبریہ ہوگا معنی میں انشائیہ. ہاں اگر مفعول بھی بناتے ہیں، یہ لمبا ہو گیا سبق تھوڑا سا، یہاں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ نئی بات ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ والی، کہ جب لفظ سبحانہ کو آپ بناتے ہیں مفعول مطلق، پھر لفظوں میں خبریہ معنی میں انشائیہ، اور اگر بناتے ہیں مفعول بھی تو پھر یہ جملہ خبریہ ہوگا، پھر انشائیہ نہیں ہوگا، پھر یہ خبریہ ہوگا. اب خبر دے رہے یار میں اعتقاد رکھتا ہوں، پھر انشائیہ نہیں ہوگا کہ اس وقت آپ اعتقاد نہیں رکھ رہے. پھر کہہ رہا ہوں لفظ سبحانہ کا اگر بناتے ہیں مفعول مطلق، پھر یہ لفظوں میں خبریہ معنی میں انشائیہ. اگر بناتے ہیں مفعول بھی تاکیدو کا تو پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. وبحمدی کا، کیا جی، اس کو آپ یہ بنائیں یہ بنائیں، یہ جملہ لفظاً خبریہ ہوگا معنی انشائیہ ہوگا. یہ معطوف ہو گیا، یہ معطوف علیہ تھا. وتبارک اسمک کا، یہ تبارک کا فعل ہے، اسمک کا مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل، فعل فاعل مل کے یہ بھی معطوف، جی یہ بھی معطوف. وتعالی جدک کا، یہ بھی بالکل اسی طرح، بالکل بھئی آپ سن نہیں رہے، یہ ہے معطوف علیہ جملہ ہے. وبحمدی کا بھی جملہ بنایا، یہ بھی معطوف.
و تبارک اسمک یہ بھی، و تعالی جدو کا، تعالی فعل جدو کا، جد کے کئی معنی ہیں، نہر کا کنارہ، دادا، نانی، اور جد کا ایک معنی عظمت ہے، یہاں اس کا معنی عظمت ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل، یہ بھی معطوف۔ جی آگے جا رہا ہوں، ولا الہ غیرک، اس کی ترکیب تو وہی جو کلمہ شریف میں پڑھی، لا نفی جنس، الہ اس کا اسم ہے، مبنی بر فتح نکرہ مفردہ، تو محلن یہ مرفوع ہے، اس کو ہم بنائیں گے مبدل منہ، غیرک مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے محل سے بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر، یہ بن جائے گا لا نفی جنس کا اسم، اور اس کی خبر یہاں موصوف ہے موجود، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یہ بنایا تھا، تو سارے معطوفات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً معنی انشائیہ، اور ہم کہیں گے مقصود ندا، کیا کہیں گے؟ ترکیب میں کہتے ہوتے نہیں ہوتے، لیکن میں نے بتا دیا یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، جوڑے نہ چاہے، یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، یہ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، اسمیہ کا فعلیہ پہ عطف ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کی ترکیب اور ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کی ترکیب ہم نے پڑھ لی ہے، ہم ترجمہ کرنے لگے ہیں، ابھی ہم تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ سبحانک کا ترجمہ کر لیا، میں نے پاکی بیان کی، سبحتو تیری پاکی بیان کرنا اے اللہ، اور میں نے تیری صفت بیان کی تیری حمد کے ساتھ، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تحتاوی نے تو معنی لکھا کہ تیرا نام کثیر برکت والا ہے ہمیشہ، تیرا نام کثیر برکت والا ہمیشہ، وتعالی جدو کا تیری عظمت بلند ہے، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ثنا کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا اور ترکیب بھی پڑھ لی، اب ہم پڑھنے لگے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ یہ پوچھ لیں سننے والوں سے کہ رہنے دیں شرح بید، اچھا جی میں تعوذ لکھنے لگا ہوں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے جی، اور تسمیہ لکھنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے جی، اس کو کہتے ہیں تعوذ، اسے کہتے ہیں تسمیہ۔ اعوذ یہ فعل ہے جی، اعوذ مضارع کا صیغہ واحد متکلم ہے، مضارع کا واحد متکلم جو ہوتا ہے اس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے آنا جی۔ تین صیغے مضارع کے ایسے ہیں جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، ایک واحد مذکر حاضر، ایک واحد متکلم، ایک جمع متکلم، اس کا فاعل اس کے اندر ہے آنا۔ باللہ یہ جار مجرور مل کے اس کا پہلا متعلق ہو گیا ظرف لاغ، من جار، الشیطان معرفہ، الرجیم معرفہ، تو دو معرفے اکٹھے آ جائیں ہمارا قاعدہ ہے کہ اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں۔ یہ موصوف صفت مل کے من جار کا مجرور، جار مجرور کے ظرف لاغ متعلق ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ، معنن جملہ انشائیہ، کیونکہ بندہ خبر نہیں دیتا، اللہ کی پناہ اس وقت اللہ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سمجھ آ گئی جی میں نے اس کی ترکیب کر دی، بسم اللہ کی ترکیب کرنے لگا ہوں۔ چلے سامعین سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے
کہ شرح شروع کرنی چاہیے یا نہیں۔ شرح میں ہم بسم اللہ کے اوپر 15 قاعدے بتائیں گے، آج نہیں بتائیں گے، آج ویسے ہی سرسری طور پہ ہم بسم اللہ کی ترکیب کر دیں گے، یہ ادھار ہے۔ 15 قاعدے میں بسم اللہ پہ پڑھاؤں گا شرح عمل میں، 15 قاعدے۔ بہرحال با حرف جار، لفظ اسم نکرہ ہے، آگے معرفہ ہے، پکا قاعدہ ہے، پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ، مضاف مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہو گئے۔ الرحمن معرفہ ہے، اس میں جلال شریف معرفہ، دو معرفے اکٹھے آ جائیں موصوف صفت بنتے ہیں، تو یہ اس میں جلال شریف موصوف ہے، الرحمن صفت ہے۔ الرحیم بھی معرفہ ہے، تو ہم اس کو بھی اس میں جلالت کی صفت بنائیں گے، الرحمن کی صفت نہیں بنائیں گے، ہم بتاتے ہیں صفت کی صفت نہیں آتی۔ بہرحال موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اس میں جلال شریف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا اشراؤ کے یا اقراؤ کے، جو بھی موقع محل کی مناسبت سے نکالنا ہے، اقراؤ نکال لیں جی، اقراؤ یہ فعل ہے، اس کا فاعل اس کے اندر ہے آنا ضمیر، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ، معنن جملہ فعلیہ انشائیہ۔ جی ہم نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اور ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب پڑھ لی، اور جو کچھ قاعدے آتے تھے وہ بھی ہم نے بتا دیے۔ ہم ایک مرتبہ ترجمہ دوبارہ پڑھتے ہیں، ترجمہ اللہ اکبر، یہ کیا ہے جی؟ تکبیر اللہ اکبر کا ترجمہ جو ہم نے کیا وہ یہ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحانکا، اس کے کتنے ترجمے کیے ہم نے؟ نمبر 1 میں نے پاکی بیان کی، سبحانکا تیری پاکی بیان کرنا، ایک ترجمہ۔ نمبر 2 تاکید سبحانکا، میں تیری پاکی کا اعتقاد رکھتا ہوں، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور میں تیری صفت بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، و تعالی جد و تبارک اسمک، تیرا نام کثیر دائمی طور پہ برکت والا ہے جی، تحتاوی کے حوالے سے، و تعالی جدک تیری عظمت ہر عظمت پہ بلند ہے، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک آپ کو بتا دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ من کا کون سا معنی ہے؟ یہ شرمیت کا حاشیے کے اندر ایک مولانا صاحب نے لکھا کہ میں ایک مدرسے میں گیا تو وہ مدرسے میں ایک عالم تھے، وہ بڑا فخر کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ مجھے بتاؤ من یہاں کون سے معنی میں ہے؟ وہ بیچارے حیران پریشان کہ یہاں من کا کون سا معنی ہے۔ اگر وہ کہیں کہ من ابتدا کے لیے ہے تو من ابتدا کی ایک علامت ہے، اس کے مقابلے میں الہ آتا ہے، الہ، اب اس کے مقابلے میں تو الہ ہے ہی نہیں۔ کہتے پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہے من ابتداء غایت کے لیے، لیکن اس کی نشانی ہے یا اس کے مقابلے میں الہ آتا ہے یا وہ آتا ہے جو الہ کا معنی دے۔ یہ با الہ کا معنی دے رہی ہے، یہ با الہ کے معنی میں ہے۔ اب اس کا معنی انہوں نے جو کیا التجیء الی اللہ من الشیطان الرجیم، جی میں نے بتا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ آخری ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں، توجہ سے سننا، یہ اور یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ وہ بندہ نماز میں پڑھے گا جس نے قرآن پڑھنا ہے۔ جو بندہ امام کے پیچھے شروع سے نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتح شریف احناف کے نزدیک نہیں پڑھے گا، لہذا اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا۔ ہاں امام نے پڑھانی ہے نماز وہ پڑھے گا، ہاں وہ مسبوق جس کی کوئی رکعت رہ گئی اس نے بعد میں کھڑے ہو کے تو علم شریف پڑھنی ہے کہ نہیں، وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا۔ تو آج کے لیے ہمارا نماز کی ترکیب اور ترجمے کا اتنا ہی سبق کافی ہے۔
کل انشاءاللہ ہم الحمد شریف کی ترکیب اور سورۃ الاخلاص کی ترکیب انشاءاللہ پڑھیں گے. دوسرا ترجمہ کہ پہلا؟ دونوں. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اس کا معنی مردود، رد کیا ہوا، دتکارا ہوا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ظاہری طور پہ اللہ کی پناہ. اچھا میں ان کو بتا دوں ایک قاعدہ. یہ عام طور پہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یاد رکھنا پناہ اس کی مانگی جاتی ہے جو بڑا ہوتا ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی؟ اچھا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو پناہ محبوب کی مانگی جاتی ہے. نہیں مزہ نہیں آیا. اور دشمن سے مانگی جاتی ہے. تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ پھر تیرا نام آئے گا پہ کہ میرا نام آتا ہے. علامہ صغیر کہہ رہا تھا ان کو تو خوش ہونا چاہیے ان کا نام آتا ہے. میں کہ یہ پریشان ہوتے ہیں علامہ صاحب. جی توجہ بھی یہ میرا لفظ یاد رکھ یار. پناہ محبوب کی مانگی جاتی ہے. بندہ محبوب کو کہتا ہے مجھے اپنی پناہ دے دو. آئے آئے آئے. بندہ محبوب کو کہتا ہے تو بھئی اللہ کی ذات محبوب ہے ہماری. ہم محب ہیں اللہ کے. اللہ محبوب ہے ہمارا. ہم محب ہیں اللہ کے. نہیں سمجھ آئی؟ تو ہم نے اللہ کی پناہ لینی ہے. یا اللہ اپنی پناہ دے دے. اور لینی کسے؟ شیطان سے. شیطان دشمن ہے. تو آسان ترجمہ میں نے بتا دیا. اب یہ سے سو یہ بھول جائے گا. اب پکا یاد ہو جائے گا میرا. اگر یہ نقطہ یاد رہے کہ پناہ ہمیشہ بندہ اس کی مانگتا ہے، اس کی لیتا ہے جو محبوب ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے. عثمان ماشاءاللہ صحت مند ہے، یہ مارنے والا ہو اور یہ ظہیر ماڑا سا ہے. اب میں ظہیر کو کہوں یار مجھے اپنی پناہ دے دے، یہ مجھے کیا پناہ دے گا؟ یہ مجھے کیا پناہ دے گا؟ یہ طاقتور ہی نہیں ہے. وہ اس سے طاقتور ہے. پناہ اس کی لینی ہے جو طاقتور ہے. اس سے جس سے لے رہے ہو، جس سے تم ڈر رہے ہو، پناہ اس کی لینی جو طاقتور ہے. شیطان کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو میں نے آسان بتا دیا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اللہ محبوب، اللہ ہمارا محبوب، اللہ طاقتور. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں ترجمہ کیا کرنے. کئی معاذ اللہ اپنی زبان سے یہ کہہ جائے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، ایسا جملہ نکل جاتا ہے. اس لیے میں نے یہ بتا دیا جب بھی ایسا لفظ آئے تو یہ غور کیا کرے بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، طاقتور کون ہے، کمزور کون ہے، محبوب کون ہے، دشمن کون ہے. تو خود پتہ چل جائے گا. پناہ لینی ہے محبوب کی، پناہ لینی ہے طاقتور کی، پناہ لینی ہے بڑے کی. اور کس سے بچ رہے ہو؟ چھوٹے سے، کمزور سے، دشمن سے. وہ کون ہے؟ شیطان. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا.